یہ دھمکی دی کہ یا تو بل پاس ہوگا یا پھر مقابلہ میدان میں ہوگا۔ تو اس وقت ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ابھی تک جو واقعات ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی اپنے آپ کو ان سے ایجوکیٹ کر سکیں، اور مستقبل کے حوالے سے سیاست میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور دینی مدارس کے حوالے سے جو کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس حوالے سے ان کا موقف جان سکے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اور پہلے تو گزشتہ روز آپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب سے، اور مدارس کے موضوع پہ بات ہوئی، تو کیا طے پایا وہاں پہ؟ ان کا کیا موقف تھا، آپ کا کیا موقف تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس ملاقات میں شامل تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلیم صافی صاحب، آپ نے بروقت اور صحیح سوال کیا۔ ایک عرصے سے پاکستان میں بالخصوص دینی مدرسہ موضوع بحث رہا ہے، اور 9/11 کے بعد امریکہ نے جس عنوان کے ساتھ افغانستان میں یا دنیا کے دوسرے علاقوں میں فوجیں اتاریں اور تمام ریاستوں کے اوپر دباؤ ڈالا، اور اس میں مذہب اور مذہب سے وابستہ لوگوں کو ایک بڑا خطرہ قرار دے دیا، دہشت گردی کا عنوان اختیار کر کے انہوں نے پورے افغانستان پر فوج کشی کی، اور پاکستان بھی اس کے دباؤ میں رہا۔ جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں دینی مدارس پر دباؤ بڑھ گیا، لیکن پاکستان کے دینی مدارس جس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، انہوں نے انتہائی دانشمندی اور حب الوطنی کا ثبوت دیتے ہوئے سنجیدہ رویہ اور افہام و تفہیم پر مبنی رویہ اپنایا، اور 2004 میں کی دسمبر میں مدارس اور حکومت وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی، اور اس کے بعد جنوری یا فروری میں 2005 میں اس پر دستخط ہو گئے، پھر وہ ایک ڈرافٹ بن گیا، اس کے پر قانون سازی ہو گئی، پھر اس کے بعد صوبوں میں اس پر قانون سازی ہوئی، اور یہ دیکھنا تھا کہ مدارس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ تو جو عالمی تحفظات تھے ہمارے نصاب کے اوپر، کہیں یہاں پر شدت پر مبنی مضامین تو نہیں پڑھائے جا رہے، کہیں وہ دہشت گردی کا سبب تو نہیں بن رہے، چنانچہ اس کو خاص طور پر فوکس کیا گیا، اور بالآخر حکومت نے اطمینان کا اظہار کیا کہ آپ کا نصاب پر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ اس میں کوئی فرقہ وارانہ یا قسم کی تشدد پر مبنی گفتگو اسباق میں نہ پڑھائی جائے۔ ہاں، تقابل ادیان کے حد تک اگر استاد اس پر بحث کرتا ہے علمی، تو اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، تقابل ادیان ہوتا ہے یا کہ تقابل فقہ بھی ہوتا ہے؟ یہ اسی کو تقابل ادیان، تقابل مذاہب، تقابل مسالک، یعنی علمی بحث جہاں ہوتی ہے۔ جی، آپ کی ایک رائے ہے، میری ایک رائے ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دلائل پہ بات کر رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ علمی بحث ہے، اس پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر مدارس کے پاس وسائل آتے ہیں تو وسائل کی مناسبت سے اگر کچھ عصری علوم بھی، چاہے میٹرک ہو چاہے ایف اے ہو، وہ بھی اگر شامل کر سکیں تو وہ تدریجی طور پر مدارس اس میں شامل ہے۔ مدارس نے کہا ہمیں کوئی اعتراض اس پر نہیں ہے، ہمیں کوئی عصری علوم سے نہ چڑ ہے اور نہ کوئی اس کے ساتھ جھگڑا ہے ہمارا۔ تو یہ معاملہ طے ہو گیا۔
کچھ اس پر عمل درآمد، قانون پر عمل درآمد، کچھ رکاوٹیں آتی رہیں، مسائل مشکلات، تو 2010 میں پھر ایک معاملہ آپس میں بیٹھ کر طے ہو گیا اور معاملات صاف ہو گئے. اس کے بعد 2019 میں ایک نیا کٹا کھول دیا گیا اور کہا جی کہ آپ سوسائٹیز ایکٹ جو ہے 1860 کا، جو صنعت و حرفت کے ساتھ وابستہ ایک رجسٹریشن کے لیے بنایا گیا تھا 1860 میں، تو یہ تو اب صوبائی معاملہ بن گیا ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو ایسی سوالات انہوں نے اٹھائے اور ایسے دباؤ دینی مدارس پر آیا کہ دینی مدارس بھی ان کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھ گئے. اس وقت صرف ایک معاہدہ ہوا، صرف معاہدہ تحریری. اس معاہدے کی 3 بنیادیں تھیں. نمبر 1 کہ دینی مدارس کی جن کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، اگر کسی کی نہیں ہوئی تو ان کی رجسٹریشن کے لیے حکومت تعاون کرے گی. دوسری بات یہ تھی کہ تمام مدارس کے اکاؤنٹس بینک کھول دیے جائیں گے. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو غیر ملکی طلباء پاکستان میں پڑھنا چاہیں تو پاکستان ان کو 9 سال کا ویزا دے گا تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے پھر پڑھ لکھ کر واپس اپنے ملک چلا جائے. تو اس کے بعد معاہدے میں تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ ایک ڈائریکٹریٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم قائم کر دیا اور کہا کہ ہم ملک میں 12 مراکز کھولیں گے اور وہاں جا کر آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے. اب یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہوا، یک طرفہ ہوا، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس سے مدارس نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو حکومت مدارس کے اندر دخل اندازی کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے. اور اس وقت وزارت تعلیم کے حوالے سے ایسے بیانات بھی آئے کہ اب مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے، جبکہ آپ جانتے ہیں 1860 کی جو سوسائٹی ایکٹ ہے اس کے ساتھ وزارت صنعت کا اتنا تعلق ہے کہ بس وہ ڈاکخانہ ہے اور اس میں رجسٹر ہو گیا اور ختم ہو گئی بات، کوئی مداخلت نہیں، کوئی سروکار نہیں. اور جس شعبے سے متعلق ہو، چاہے تعلیم سے، چاہے صحت سے، چاہے زراعت سے، چاہے کسی بھی کوئی NGO ہو، کوئی کارخانہ ہو، کوئی فیکٹری ہو، وہیں پہ رجسٹر ہوتے رہیں گے اور اس کی لسٹ بنتی ہے کہ پاکستان میں اتنی ادارے جو ہے رجسٹر ہے اس کے تحت. مداخلت کوئی نہیں ہے. آپ وزارت تعلیم کے حق میں کیوں نہیں ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ وزارت تعلیم کو اگر اصول بنایا جائے جی تو میں نے آپ سے کہا کہ وزارت تعلیم نے ایک تو معاہدے کی خلاف ورزی کی کہ نہ تو کوئی انہوں نے ہمارے تنظیمات مدارس دینیہ کے کسی ایک مدرسے کی رجسٹریشن بحال کی، نہ کوئی نئی رجسٹریشن کی، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ کھولا، نہ کسی ایک طالب علم کو ویزا دیا. بعد میں اگر کوئی مدارس ہم سے الگ ہو گئے اور ان کی ہوئی ہے تو ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. یعنی حکومت اور 18,000 کہتے ہیں وہ ایسی باتیں یہ ہیں وہی ان کے ہیں. ہاں ایسی باتیں ہیں. لیکن ہمارا اس سے کیا سروکار جی؟ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تو اس وقت یہ نہیں تھے، بلکہ وہ تو ہمارے ماتحت تھے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جی. تو یہ ساری چیزیں جب گڑبڑ کی انہوں نے تو پھر ہم نے ان سے کہا جی کہ بھائی اب چھوڑو ان چیزوں کو، آپ نہیں چلا سکے اس نظام کو. پھر ہمارا اعتماد ختم ہو گیا آپ کے ساتھ. ساری چیزیں اعتماد کے ساتھ چلتی ہیں. تم نے اپنے ایک قول کی خلاف ورزی کی، اس کا پاس نہیں رکھا. تو آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یہ 2023 میں یا 2022 میں PDM کی حکومت بنی، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے اور اس میں پیپل پارٹی بھی شامل تھی، ANP بھی شامل تھی، MQM بھی شامل تھی، باپ پارٹی بھی شامل تھی. یہ سب لوگ اس میں شامل تھے اور وہاں ہم نے دوبارہ یہ مسئلہ اٹھایا کہ بھائی اس کو آخر کسی کنارے لگاؤ اور اس پر قانون سازی کرو اور حتمی کرو مسئلے کو جی. تو ری اوپن بھی گورنمنٹ نے کیا تھا، وہ جو 2004 یا 5 کا معاہدہ ہے جی، اور پھر وہ ان سے پورا بھی نہیں ہو سکا. تو ہم نے کہا جی اس کو ایک کنارے لگاؤ. چنانچہ ڈرافٹ تیار ہوا، حکومت نے تیار کیا، ہم نے اس سے اتفاق کیا، تمام مدارس نے، تنظیمات نے اس سے اتفاق کیا. اور اس اتفاق رائے کے بعد وہ جب پارلیمنٹ میں آیا تو قومی اسمبلی میں اس کی پہلی خواندگی ہوئی اور دوسری خواندگی میں کسی نے روک دیا ان کو اور وہ نہیں پاس ہو سکا.
اور ہم نے انکار کر دیا کہ اس شکل میں ہمیں قبول نہیں ہے پھر جی، ٹھیک، کیونکہ ڈرافٹ میں ایک طرفہ تبدیلی جو ہے اس کا کیا معنی ہے جی۔ پھر یہ چیز معطل رہی یہاں کے ابھی یہ جو گزشتہ مہینے میں 26ویں ترمیم کا سوال سامنے لایا گیا، تو 26ویں ترمیم کے دوران ہم نے یہ بات حکومت کو یاد دلائی کہ بھئی وہ ایک معصوم قسم کا ایک ڈرافٹ قانون سازی کے انتظار میں ہے، اگر وہ بھی شامل کر لیا جائے۔ ٹھیک، ہم سے تو اس حد تک وعدہ کیا گیا کہ پہلے اس کو کریں گے پھر 26ویں ترمیم کو پاس کریں گے، تاکہ آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے یا نون لیگ کی؟ کیا کہ پہلے اس کو پاس کریں گے پھر؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک باہمی اتفاق ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی جی، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ ہاں، اب اس حوالے سے 20 اکتوبر کو 12 بجے سے پہلے سینٹ نے پاس کیا، اور رات کے 12 بجے کے بعد جب تاریخ بدل گئی اور 21 اکتوبر ہو گئی تو صبح و نماز تک قومی اسمبلی نے پاس کر دیا، اور قومی اسمبلی نے اس مدارس کے بل کو بھی پاس کیا، یہاں تک کہ ایک لفظ جو سینٹ میں قلم سے لکھ کر پاس کیا گیا تھا وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کی گئی کہ یہاں اس لفظ کی مستقل منظوری دے دی جائے کہ قومی اسمبلی بھی اس کو پاس کرتی ہے، تاکہ جب اس کو دوبارہ ہم اس کی ٹائپنگ کریں گے اور اس کو تحریر میں لائیں تو وہ ہم اس کو باقاعدہ اس کا جز بنا سکیں، تو وہ بھی پاس ہو گیا جی۔ اب اس کے بعد ہونا تھا اس کے اوپر دستخط صدر مملکت کے جی، صدر مملکت نے باقی دستخط کر لیے لیکن اس پر نہیں کیا۔ اب حضرت انہوں نے ایک اعتراض بھیجا، اور وہ اعتراض بھیج کر اسپیکر صاحب نے جواب میں آئین اور پارلیمانی رولز اینڈ ریگولیشنز اس کا حوالہ دے کر جواب دیا کہ یہ اعتراض میرے نزدیک ایک لفظی غلطی ہے جس کی میں نے اصلاح کر دی ہے، اور وہ میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں، اس کے لیے جوائنٹ سیشن کی ضرورت نہیں ہے جی۔ چنانچہ صدر صاحب نے اس کو قبول بھی کیا، اس پر کوئی اور بات بھی نہیں کی، اصرار بھی نہیں کیا، نہ یہ یاد دہانی کرائی کہ نہیں اس کے لیے بھی آپ جوائنٹ سیشن بلائیں، اور معاملہ ہمارے نزدیک تو ختم ہو گیا تھا جی۔ اس کے بعد دیکھتے دیکھتے 13 نومبر کو، اب 20-21 کو قانون پاس ہو گیا، 30 کو یعنی 20، اور اس کے بعد فوراً اسپیکر صاحب نے وہاں بھیج دیا، اگلی روز پہنچ گیا جی۔ پھر وہاں سے 30 کو پہلا اعتراض آیا، 1 نومبر کو پہلے اعتراض کا جواب چلا گیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ 8 اعتراضات پر مشتمل نیا ورقہ انہوں نے بھیج دیا 13 نومبر کو۔ اب اگر تو ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ جو پہلا اعتراض بھیجا اس میں تو آئین خاموش ہے، 10 دن ہے، 14 دن ہے، 15 دن ہے، 30 دن ہے، لیکن عارف علوی صاحب کے مثال موجود ہے کہ انہوں نے جب 10 دن تک دستخط نہیں کیے تو یہاں حکومت نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، تو ایک مثال اور نظیر تو خود قائم کی حکومت نے اس کی۔ اب اس کے بعد جو دوسرا آیا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ دوسرا اعتراض کرنے کا صدر کوئی اختیاری نہیں ہے، اگر اسے پھر بھی بھیج دیا یا اسے کوئی تعویل کرے تب بھی 10 دن کے اندر نہیں بھیجا، 13 دن کے بعد بھیجا ہے، لہٰذا کسی قیمت پر وہ دوبارہ اس کے لیے جوائنٹ سیشن بلانے کا جواز نہیں ہے، سوائے ایک بات کے کہ آپ اس کو ایکٹ تسلیم کریں اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کریں۔ میرے نزدیک سب سے بڑی یہ وعدہ خلافی تھی جو اس وقت کی گئی تھی، بلکہ منظوری کے وقت مسلم لیگ نون بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، ان کے بڑے بڑے دماغ بھی تھے جنہوں نے اس کو دیکھا ہوگا، تو ان کو اگر مخالفت کرنی تھی تو اس وقت مخالفت کرتے، جو بعد میں انہوں نے کی۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ جو وعدہ خلافی ہے یہ زرداری صاحب نے کی، یہ حکومت نے کی، یا کسی اور طرف سے ہوئی؟ دیکھیے اب جہاں سے بھی ہوئی ہو، لیکن سوال تو ان کے لیے ہے نا جی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ جی۔ میری اس کے بعد
جو رابطہ رہا ہے یا پرائم منسٹر کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، ایون کہ خود زرداری صاحب کے ساتھ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا وعدہ ہے اور ہم نے کرنا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 13 نومبر کو جب وہ اعتراضات بھیج رہے ہیں اسمبلی میں، اور 27 نومبر کو میں لاڑکانہ میں تھا، جو اس لیے کہ 28 کو سکھر میں کانفرنس تھی، محترم جناب زرداری صاحب مجھ سے فون کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ مولانا آپ ناراض نہ ہوں، آپ کی تو خواہش ہمارے لیے حکم ہے، بس 1-2 دن میں دستخط کر دوں گا۔ ادھر اعتراضات بھیجتے ہیں، ادھر مجھے فون پہ کہتے ہیں کہ میں دستخط کر دوں گا۔ تو یہ اپنے دستخطوں کی نفی ہے۔ یہ کیا کر رہے تھے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں آئین کدھر ہے، یہاں قانون کدھر ہے، یہاں رولز کدھر ہیں، اور اس کے تحت ایک چیز ایکٹ بن چکا ہے، آپ کیوں اس کا گزر نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے جی؟ بہرحال بالآخر ہم نے اپنا فرض سمجھا، اور میری اس سلسلے میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے گفتگو ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ چونکہ یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، نہ وفاق المدارس کا ہے، یہ تو تمام مکاتب فکر کی تنظیمات کا مسئلہ ہے، تو اتحادی تنظیمات مدارس دینیہ کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور اس کا اجلاس 16 تاریخ کو یہاں اسلام آباد میں ہوا۔ انہوں نے بالکل 2+2=4 کی طرح صاف لکھ دیا کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے، اور سوائے نوٹیفیکیشن کے قدر اور کچھ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن مولانا صاحب ایک بات سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں کو کہ آخر وزارت تعلیم بھی حکومت کا ایک محکمہ ہے اور یہ بھی تعلیم کا ایک شعبہ ہے، تو یہ اگر اس سے منسلک ہو، اس کی بجائے وہ کہتے کہ جی مولانا صاحب اس کو وزارت صنعت یا کسی اور وزارت سوسائٹی حضرت سوسائٹی ایکٹ پاکستان میں نہیں، ہندوستان کے زمانے سے صرف اور صرف اسی لیے بنایا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو بھی ادارہ ہو، چاہے تعلیمی ہو، چاہے ہیلتھ کے ساتھ ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے NGO ہو، چاہے کوئی کارخانہ ہو، جو کچھ بھی ہو، اسی ایک ہی سوسائٹی ایکٹ پہ ہی ان کا اندراج ہوتا رہے گا اور رجسٹریشن ایک ڈاکخانہ ہے جی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ چونکہ یہ تعلیمی ادارہ ہے تو تعلیم کے ساتھ اس کا رجسٹریشن ہونی چاہیے، تو پھر اگر آپ نے ہسپتال بنا دیے ملک میں، تو پھر ہسپتالوں کو آپ جو ہے ہیلتھ میں کریں گے یا تعلیم میں کریں گے جی، یا سوسائٹی ایکٹ میں کریں گے؟ وہ تو سوسائٹی ایکٹ میں ہوں جی۔ اب الغزالی سوسائٹی ایکٹ میں، اقبال اوپن سوسائٹی ایکٹ میں، اور کئی مدارس جو میرے ساتھ ابھی ذہن میں شاید نہ آ رہے ہوں، ایدی جو ہے وہ کا ادارہ جو ہے وہ سوسائٹی ایکٹ میں۔ اب تمام یہ صرف مدرسے کو وزارت تعلیم کے اندر لا کر اس کے اوپر ایک ڈائریکٹریٹ مسلط کر دینا۔ دنیا کا کوئی ایسا اسلامی ملک ہے کہ جدھر دینی تعلیم کی وزارت حکومت کے زیر انتظام نہ ہو؟ حضرت یہ دنیا کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ برصغیر کا مسئلہ ہے، اور دینی مدرسہ برصغیر میں وجود میں آیا تھا 1866 میں۔ دارالعلوم دیوبند پہلا ایک مدرسہ دیوبند بنا تھا جی۔ اور کیوں بنا تھا؟ یہ رد عمل تھا 1857 سے پہلے برصغیر میں یہ مدرسہ کیوں نہیں تھا؟ 1857 سے پہلے اور آج تک برصغیر سے باہر ایسا مدرسہ کیوں نہیں ہے؟ یہ صرف برصغیر میں کیوں ہے؟ وجہ یہ تھی کہ لارڈ میکالے نے جو نصاب تعلیم دیا اور وہ رائج ہوا علی گڑھ میں، تو چونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اب جو ہے، جو علی گڑھ مدرسہ کہلاتا تھا، اسکول کہلاتا تھا جی، اس میں سے قرآن کریم کے حوالے سے تمام علوم نصاب سے نکال دیے گئے، حدیث کے حوالے سے تمام علوم نکال دیے گئے، فقہ کے حوالے سے سارے علوم نکال دیے گئے، یہاں عربی زبان پڑھائی جاتی وہ نکال دی گئی، فارسی زبان سرکاری زبان تھی ہندوستان کی وہ نکال دی گئی، تاکہ آئندہ نسل جو ہیں پڑھ ہی نہ سکے جی۔ اس پر مدرسے نے اگر ان علوم کو تحفظ دیا اور فروغ پایا، اس نے جتنا علی گڑھ نے فروغ پایا سرکار کے سائے میں، اتنا پرائیویٹ سیکٹر میں مدرسے نے فروغ پایا، اور جہاں دنیا میں وہ ہیں وہاں مدرسہ بھی ہے۔ تو اب وہ ایک سوسائٹی کا رچا بسا ایک حصہ بن چکا ہے، جس کو سوسائٹی سے کسی قیمت پر اب الگ کیا نہیں جا سکتا جی۔ لیکن سوسائٹی کے بعض لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی پہلے قرآن بنیادی سورس ہے دین کا، پہلے قرآن پڑھانا چاہیے تھا، پھر حدیث اور سنت پڑھانے چاہیے تھے، پھر
اس کے بعد فقہ کی نمبر آنی چاہیے تھی، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان مدرسوں میں فقہ تو پہلے پڑھایا جاتا ہے. آپ کے ہاں اگر ہے تو قدوری اور یہ جو کتابیں ہیں یہ پہلے پڑھائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد حدیث کی باری آتی ہے اور پھر قرآن کی باری آتی ہے، جس کی وجہ سے فرقواریت پھیل رہی ہے. لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ فرقواریت پھیل رہی ہے. یہ بیس قرآن ہی ہونا چاہیے. فرقواریت حضرت اس میں اگر آپ تو سمجھتے ہیں کہ مسالک کا اختلاف ہے تو یہ اجتہادی اختلاف ہے، اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کے درمیان جب اختلاف ہوگا دلیل کی بنیاد پر ہوگا، اجتہاد کی بنیاد پر ہوگا، نیک نیتی کی بنیاد پر ہوگا. تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے جب ایک ہی مسجد میں کہ ایک کونے میں ایک مسلک کے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اسی مسجد کے دوسرے کونے میں دوسرے مسلک کے، اور اسی کے تیسرے کونے میں دوسرا استاد بیٹھا ہوتا تھا. سب کے سب مختلف رائے رکھنے والے ایک ہی مسجد میں درس تدریس کرتے تھے اور کوئی مناقشہ نہیں تھا. تو یہ معاون علوم ہیں. قرآن و حدیث سے پہلے ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں جس کو صرف کہتے ہیں، نحو کہتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ابتدائی فقہ علوم شامل کر لیتے ہیں، پھر اصول فقہ شروع کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ہندسہ اور معانی اور اس قسم کے علوم پڑھاتے ہیں. ساتھ میں ہم فقہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم کچھ اصول تفسیر کی کتابیں بھی شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سے علوم ہوتے ہیں جس میں فلکیات بھی ہوتی ہیں، جس میں ارضیات بھی ہوتی ہیں. تو یہ تمام علوم جو آگے جا کر قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو معاونت دیتی ہیں، اور آپ جو قرآن کریم سے اصطلاحات لیتے ہیں وہ اصطلاحات آپ کو پہلے سے ازبر ہو جاتے ہیں جو وہاں آپ کو کام آتے ہیں. اب اگر حکومت نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور پھر کوئی ٹال مٹول سے کام لی تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت تو آج جو کل ہماری بات چیت ہوئی حکومت کے ساتھ تو وہ بڑے مثبت پیرائے میں ہو گئی، اور ہمارے دلائل کو انہوں نے قبول کر لیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دلیل مضبوط ہے اور ہمارے اوپر ایک کمٹمنٹ ہے جو ہماری، وہ ہم پر اس کو پورا کرنا لازم ہے. تو اب مجھے امید یہ ہے کہ ایک آدھ دن کے اندر اس کو وہ جو قانون کے تقاضے ہیں اس کو صحیح کر کے اس پر غالباً ہو جائیں گے دستخط، اور ان کو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. لیکن مجھے امید یہ ہے کہ نہ ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ کی ضرورت پڑے گی اور نہ ان کو جوائنٹ سیشن کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملک کے کئی اور اہم ایشوز پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ ہوگی. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب، ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور بالخصوص مجھے تھوڑا سا بعض اوقات گلہ بھی آتا ہے کہ خصوصاً جو کرم ضلع کا مسئلہ ہے اس میں آپ ایک اہم کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن اتنے متحرک آپ نظر نہیں آئے جتنا کہ ہم توقع کر رہے تھے. صاحب آپ نے بہت صحیح سوال کیا ہے، میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. میں اللہ کا فضل ہے کسی سرکاری منصب پہ نہیں ہوں، اور نہ اس حوالے سے میری کوئی ایسی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن ایک جماعت کے سربراہ ہوتے ہوئے اور پھر ہمارے قبائلی منطقے میں جس طرح کے پبلک کا ایک تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، اس ناطے ایک فرض بنتا ہے میرا، اسلامی فرض بھی، دینی فرض بھی، اخلاقی فرض بھی، کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں کردار ادا کریں. یہ بات واضح رہے کہ جو ہمارا پورا قبائلی علاقہ ہے وہ بھی کوئی 20-22 سالوں سے شورش زدہ ہے، اور بالخصوص کرم کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا اس سے ذرا مختلف ہے، لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے جو 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. مجھے کرم کے جو ہمارے سنی مکتب فکر کے علماء اور اکابرین ہیں، قبائلی زعماء ہیں، وہ بھی ملے ہیں، اور شیعہ مکتب فکر کے اکابرین بھی مجھے ملے ہیں،
اور دونوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ ان رابطوں کے بعد میرے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا کہ میں اب شاید اس میں قدم رکھوں تو اس قابل ہوں گا کہ میں کوئی کردار ادا کر سکوں جی۔ میں نے ایک مختصر سا مشاورتی مجلس پشاور میں بلائی جس میں ہمارے قرم ایجنسی کے عوامی ایک نمائندہ اور ساتھ ساتھ جماعتی ذمہ داران اور بڑے اچھی صورتحال سے آگاہ لوگ بیٹھے ہم لوگ، اور اس میں ہم نے ایک طے کیا کہ کیا اس میں داخل ہونے کا کیا راستہ ہونا چاہیے، اور ایک ضابطۂ کار ہم نے آپس میں طے کیا جی۔ ابھی ہم اس حوالے سے قدم رکھنے کا آغاز کرنے والے تھے کہ وہاں کچھ انتہائی سخت قسم کے اور بڑے پیمانے پر واقعات ہو گئے جی۔ کنوائز پر فائرنگز ہو گئی، بازار گاؤں کے جل گئے، اس کے جواب الجواب، تو اس سے صورتحال ایسی گرم کر دی کہ اس وقت اس گرم زمین میں داخل ہونا شاید مصلحت کے خلاف تھا جی۔ میں اب بھی اپنے اس عزم سے پیچھے نہیں ہٹا ہوں، اور میں دوبارہ متعلقہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے، اور میں چاہتا ہوں کہ قبائلی سطح پر قبائلی زعماء کو بھی اس میں انوالو کیا جائے، اور حکومتی سطح پر بھی میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ اگر اس طرح اجتماعی صورت میں ہمارا تعاون نہیں رہا، حکومت اور ہم ایک پیج پہ نہیں، قبائل اور ہم ایک پیج پہ نہیں، تو شاید پھر ہم یہ بیل مونڈے نہ چڑھ سکے۔ تو انشاءاللہ العزیز، لیکن صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے اگر ان حالات میں یہ تعلقات رہے کہ وہ مارچ کریں، وہ اسلام آباد کی طرف آئیں، اگر انہی چیزوں نے تو حضرت معاملات خراب کیے ہیں۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں مظاہرے تو ہم بھی کرتے تھے۔ عمران خان کی حکومت میں ہم نے کوئی 13 ملین مارچ کی پورے ملک کے طول و عرض میں، لیکن کہیں کا کوئی نیا مسئلہ تو نہیں کریٹ کیا ہم نے، کوئی مشکل تو نہیں پیدا کی کہیں پہ جی۔ اپنی آواز بھی، اپنا میسج بھی دنیا کو دیا، طاقت کا مظاہرہ بھی کیا، اور کوئی ریاست کو بھی کوئی مشکل درپیش نہیں ہوئی جی۔ آزادی مارچ یہاں اسلام آباد میں ہم نے کیا، 14-15 دن ہم یہاں رہے، کوئی پرابلم نہیں ہوا، لیکن پبلک تھی، انہوں نے دنیا کو ایک میسج دیا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جی کہ میں پنجاب میں داخل ہوں گا، پنجاب پر یلغار کروں گا، اسلام آباد پہ یلغار کروں گا، اور صوبہ ورسز صوبہ یا صوبہ و مقابلے وفاق، اس قسم کے الفاظ کا استعمال کر کے جب گھروں سے نکلیں گے اور نوجوانوں کو نکالیں گے، تو یہ ہوتا ہے ملک کو نقصان پہنچانے والی بات، جیسے اسٹیٹ تک کو زک پہنچتی ہے جی۔ میں حکومت سے اختلاف کر سکتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن مجھے خود بھی عقل اللہ نے جتنی دی ہے اس میں حدود طے کرنے ہوں گے کہ یہ حد جو ہے، اس سے آگے جاؤں گے تو اسٹیٹ متاثر ہوگی، حکومت متاثر نہیں ہوگی جی۔ تو ہم نے کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کی، اور میں اپنے ان دوستوں کو بھی یہی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ بھئی آپ حضرات تھوڑا سا بیٹھ کر کچھ نظر ثانی کریں اپنی اس رویوں کے اوپر، کہ جس کے بعد اسٹیٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، صوبہ آپ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اور دو صوبوں کے درمیان، اور پھر پشتون کا لفظ استعمال کرنا، اور پنجاب اور پشتون کا تصور، یہ تو پھر انارکی کی طرف ہم جائیں گے جی۔ تو میں اس قسم کی پالیٹکس سے ہر چند کے اتفاق نہیں کرتا۔ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ناجائز اسمبلی ہے، تو اس سے جان چھڑانے کا پھر کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے میرے موقف تو دیکھا ہے نا کہ میں 2018 میں بھی یہ موقف لیا تھا نا میں نے، تو 2018 میں بھی اگر ہوا تو میں نے ایک موقف لیا، اور اگر 2024 میں بھی ہوا تب بھی میں نے وہی موقف لیا۔ میں نے اپنے تسلسل کو نہیں توڑا جی، اگر توڑا ہے تو ان لوگوں نے توڑا ہے جو میرے ساتھ تھے اور اب نظر نہیں آ رہے جی، لیکن بہرحال ہم نے اپنے موقف پہ پار رکھا ہے۔ لیکن اس موقع کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ آج اپوزیشن پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، 90 سے اوپر اراکین ہیں ان کے، ہم کوئی 8 اراکین کے ساتھ قومی اسمبلی میں ہیں، 5 اراکین کے ساتھ ہم سینٹ میں ہیں۔ اب اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے، کیا ہم نے اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی اپوزیشن کرنی ہے یا کچھ تبدیلی رویوں میں لانی ہے؟ تو ہم اپوزیشن کو بھی ایک متفقہ رول کی طرف لے جانا چاہتے ہیں،
اور ہم ان کو بھی انگیج رکھتے ہیں، جس طرح 26ویں ترمیم میں ہم نے ان کو مکمل انگیج رکھا اور ایک ایک قدم پر ہم ان کو اعتماد میں لیتے رہے۔ تو ہر چند کے ہمارے درمیان نظریاتی یا فکری اختلافات ہوں گے اور رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ان حالات کے تقاضوں سے اگر ہم نظریات میں کوئی فرق نہیں لا سکے یا اب تک اس کے حوالے سے کوئی تحفظات دور نہیں ہو سکی، تب رویوں میں تو فرق لایا جا سکتا ہے نا جی۔ تو رویوں کا فرق تو نظریات کے اختلاف کی نفی تو نہیں کر رہا ہوتا جی۔ عمران خان سے آپ کی ملاقات تو نہیں ہونے جا رہی؟ نہیں، ابھی تو کوئی میرے پاس نہ کوئی پیغام آیا ہے، نہ ہمارے ماحول میں کوئی ایسی تجویز ہے۔ پتہ نہیں، جب صحافی میں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی اس کو سوال کر لیتا ہے، جب مجھے نہ آتا یہ بات پھیل گئی تھی کہ نہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی ایک بندہ بھی میری طرف ایسے پیغام لے کر نہیں آیا ہے جی۔ اگر پیغام لے کر آ گیا تو پھر ملیں گے؟ تو پھر بھی ہم نے سوچنا ہوگا اس حوالے سے کہ کیا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ممکن ہے تو صرف ان کی ایک خواہش پوری کرنی ہے یا مقصد بھی، تو بہت سی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اس پر ہم نے فوری طور پر فیصلہ بھی نہیں دینا ہوگا، کافی غور و خوض کی اور اس کی افادیت اور نقصانات ہر پہلو کو ہمیں سوچنا ہوگا۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو بلوچستان کی بھی دونوں تقریباً ایک متشابہ صورتحال ہیں۔ یہاں جو مسلح گروپ ہیں وہ زیادہ تر مذہبی ہیں، اور بلوچستان میں اگر ہیں تو وہ ذرا قوم پرست ہے اور وہ اس طرح مذہبی حوالے سے نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور بندوق جو ہے وہ سیاست کا جنازہ نکالتی ہے۔ بندوق اصل میں سیاست کو قتل کرتی ہے، اور وہ حکومت کو قتل کرے یا نہ کرے لیکن سیاست ختم ہو جاتی ہے وہاں پر جی۔ جن ملکوں میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں، انقلابات آئے ہیں، چاہے لیبیا میں ہو، چاہے عراق میں ہو، ابھی شام میں، تو اب وہ بھی تو زبردستی کے انقلابات ہیں، آ گئے اور پتہ آگے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ تو پاکستان جو ہے وہ ان کی طرح نہیں ہے۔ وہاں کے ڈکٹیٹر آئے بھی زور سے اور نکالے بھی زور سے گئے۔ یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ ایک آئینی راستے سے آتا ہے اور آئینی راستے سے جاتا ہے جی۔ تو اس پر ہمیں ضرور تحفظات ہیں کہ کیا جو قوم کو اختیار ہے ووٹ کا نتیجہ قوم کے رائے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، کل مجھے کسی نے رپورٹ کیا، ہمارا بلوچستان میں ایک صوبائی حلقہ ہے، اس کی پوری انویسٹیگیشن جو ہے نادرا نے کی ہے جی، صرف 2% ووٹ صحیح نکلے ہیں، باقی کا کچھ پتہ نہیں جی۔ 98% کا کچھ پتہ نہیں کدھر ہے، کہاں سے آئے ہیں جی۔ تو اس قسم کی چیزیں جب سامنے آئیں گی، آپ مجھے بتائیں کہ اس الیکشن پر کیسے اعتماد کیا جائے گا۔ سو اختلاف ہے اور آگے بڑھائیں گے صورتحال کو، اور ہماری یہ کوشش رہے گی۔ دیکھیے بھٹو صاحب کے زمانے میں دھاندلی کا مسئلہ آیا، مفتی صاحب نے تحریک چلائی، تمام اپوزیشن اکٹھی تھی، ایک پیج پہ تھی، گرفتاریاں ہوئیں۔ پچھلے دور میں تو آپ لوگوں نے بہت حد تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جدوجہد کی۔ اب آپ متاثرہ ہیں، پی ٹی آئی متاثرہ ہیں، باقی جماعتیں کچھ متاثرہ، قوم پرست جماعتیں متاثرہ ہیں، تو آپ ان کے ساتھ مل کر کوئی موومنٹ چلائیں گے پچھلے موومنٹ کی طرح یا کہ نہیں؟ ہاں دیکھیے، یہ کوئی سیاست میں ایسی بات نہیں ہے کہ خارج امکان قرار دیا جائے، سیاست میں معاملات چلتے ہیں، لیکن کچھ کا ماضی کا ہمارا تجربہ ہے کہ ان کی کچھ کی دوستی کا تجربہ ہے، کچھ کی مخالفت کا تجربہ ہے، تو دونوں کو سامنے رکھ کر ہم نے اگلی مستقبل کو بنانا ہوگا۔ ٹھیک، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے اس جرگے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین